الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی امی پر جن کے صدقے طفیل میں ہم سب آج مسلمان ہیں. ابھی آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر ایک احسان کیا ہے، اور وہ احسان بہت ہی بڑا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے انہی انسانوں میں سے ایک نبی ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. گویا کہ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بتلا دیا ہے کہ نبی آئیں گے، وہ کیا کریں گے، تمام چیزیں اس آیت میں بتا دی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کرنے کی چیزیں تھی وہ کر کے دکھلا دیا، اور جو خود نہیں کیے آگے ضرورت پڑ سکتی تھی وہ صحابہ کو بتا کے چلے گئے. آج جو ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کے آج 12ویں تاریخ ہے. ہم اور آپ بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کا باعث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ میں اس دنیا میں تشریف لائے. کوئی بھی جب بڑے آدمی آتے ہیں تو یقینی طور پہ خوشیاں ہوتی ہیں، دل میں جو ہے لوگ مسرور ہوتے ہیں، اور کبھی وہ خوشیوں کو ظاہر بھی کرتے ہیں. لیکن خوشی منانے کے طریقے تمام لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی بڑا شخص آ جائے تو بڑے لوگوں کی خوشی الگ ہوتی ہے اور چھوٹے لوگوں کی خوشی الگ ہوتی ہے. بڑوں کی خوشی کیا ہے؟ بڑوں کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر مہمان آیا ہے تو بہت سارے باتیں ہو سکتی ہے، کوئی کام کی بات ہوگی. اور چھوٹوں کی کیا خوشی ہوتی ہے کہ لڈو مل جائے گا، برفی مل جائے گی، مٹھائیاں مل سکتی ہے، اور جو ہے مرغے مسلم، یہ تمام چیزیں تیار ہوگی، لہٰذا مزہ آئے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مہمان یا جو بڑے آدمی گھر میں آتے ہیں تو خوشیاں الگ الگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی اس دنیا میں آئے، مقصد کیا ہے؟ اصل کو دیکھنا ہے. ایک ہوتا ہے جشن نبی، ایک ہے مشن نبی. جشن نبی کیا ہے؟ جشن نبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لہذا کیا کیا جائے؟ خوب خوشی منایا جائے، جلسہ جلوس کیا جائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ اپنے زندگی میں اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگی میں اور نہ ہی تابعین نے اپنی زندگی میں ایسا کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے روکا
اور اپنے مبعوث ہونے کا جو کام بتایا، ہدف بتایا، وہ یہ بتایا کہ مجھے کہیں فرمایا کہ مجھے یہ مزامیر، شیطان کے جو گانے بجانے کے آلے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ یہ جو جشن نبی منایا جاتا ہے، کیا اس میں نمازیں بہت نہیں ہوتی؟ جو بھی جلوس میں شامل ہوتے ہیں، کیا اس میں نمازیں بہت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مستیاں ہوتی ہے، پٹاخے پھٹتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی خوشی بتاتے ہیں۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کر کے دکھائیں۔ اس کو مثال سے سمجھیے، اگر بیٹا باپ سے یہ کہتا ہے اے ابو جان مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زبان سے، لیکن جب باری آتی ہے ابو جان کی، جب ابو جان کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں یا کوئی کام بتا دیتے ہیں تو بیٹا یہ کام کر دیجئے، تو بیٹا کہتا ہے نہیں، محبت تو ہے لیکن کام نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، نبی سے محبت کے تو دعوے کریں گے، لیکن نبی نے پوری زندگی میں اپنے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز نہیں پڑھیں گے۔ نبی نے پوری زندگی میں کھلکھلا کے نہیں ہنسا ہے۔ جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا ہے۔ جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی نے پوری زندگی میں کسی بھی طریقے سے ایسی بے حیائی کا نام تک بھی نہیں لیا جو ان جلوسوں میں ہوتا ہے۔ تو محبت کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے نظر میں محبت کا مطلب صرف یہ ہوا کہ بس دعوت کر دی جائے، لوگوں میں لڈو تقسیم کر دیا جائے، باقی تمام چیز ختم۔ یقینی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ بس اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی مومن نہیں ہو، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے پکا اور سچا مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم اپنے باپ سے، اپنے والد سے، اسی طریقے سے اپنے بیٹوں سے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو یقینی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے، اپنے سر آنکھوں پہ رکھ کے اس بات کو مانتے ہیں کہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن میں بھی فرمایا کہ نبی جو ہے تمہارے والد لگتے ہیں، کس سلسلے میں؟ ایمانی سلسلے میں، اور نبی کی مائیں جو ہے، نبی کی ازواج وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو محبت نبی سے یقینی طور پہ ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے، اور اپنے اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے، تمام چیزوں سے ہونی چاہیے۔ لیکن محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ اپنا کے اس محبت کا اظہار کیا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم اگر آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو ہم جھوٹے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے صحابہ نے محبت کیا ہے، اس طریقے سے آنے والی قیامت تک کوئی نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے محبت نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ وہ جو استعمال شدہ پانی تھے اس کو زمین پر گرنا نہیں دیتے تھے۔ آپ دھوپ پھینک دیتے تو صحابہ اس کو ہوا سے نہیں لے لیتے تھے۔ آپ سوتے اور جو پسینہ نکلتا تو زمین پر اس پسینہ کو نہیں گرنا دیتے تھے۔
शीशी में बंद कर देते थे, और जब पूछा जाता था ये पसीना क्या करोगे, तो कहती थी कि इस पसीना से हम मुश्क और अंबर से भी ज़्यादा खुशबू है, इसको हम महफूज करेंगे। तो उससे ज़्यादा हम आज नबी से मोहब्बत नहीं कर सकते, सहाबा से ज़्यादा हम नबी से मोहब्बत नहीं कर सकते। जब मोहब्बत का तकाजा यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को मनाया जाए, तो सहाबा ने क्यों नहीं मनाया? अगर मोहब्बत का तकाजा यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के दिन जुलूस निकाला जाए, तो नबी ने क्यों नहीं निकाला? अगर मोहब्बत का तकाजा यही था कि मिठाइयाँ तकसीम की जाए, तो क्यों नहीं सहाबा ने किया? क्या उन्हें हमसे कम मोहब्बत थी? क्या हमें उनसे ज़्यादा मोहब्बत है इसलिए? नहीं, बल्कि वो जानते थे कि ज़बानी दावे से मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती है, ईमानी दावे से और कर गुजरने से नबी की मोहब्बत मुकम्मल होती है। यही वजह है जंग के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन नहीं जानते हैं? नई शादी था, बिल्कुल पहली रात से तो गुजारी थी, जंग का ऐलान हुआ, उसने जनाबत भी नहीं किया, इसी हालत में शहीद हो गए। मोहब्बत का तकाजा है, आज तक कोई ऐसी मिसाल पेश कर सके? नहीं पेश कर सकते। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तमाम चीज़ें ला के रख दी, हज़रत उमर ने आधी चीज़ें ला के रख दी, जिस वक्त कहा जो कहा हर एतबार से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन तैयार रहे। तो मोहब्बत का तरीका ये है कि जो असल में वो बात करना चाह रहे हैं उसको हम अपनी ज़िंदगी में लाएं। आज ही के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के 12वीं तारीख में पैदा भी हुए और वफात भी पाए। अब बताइए, उन लोगों से पूछिए कि किस चीज़ की खुशी मना रहे, पैदाइश की या वफात की? तो यही कहेंगे ना कि आधे दिन क्या कर लीजिए, पैदाइश की खुशी मना लीजिए और आधे दिन वफात का गम मना लीजिए। शरीयत का जो एक मिजाज है उससे भी यही पता चलता है कि ढोल तमाशा जुलूस जलसा ये सब ना किया जाए, बल्कि होना ये चाहिए था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र गए तमाम साल चले, बिल्कुल सवाब है। आप किसी दिन को बताइए ना कीजिए, तमाम साल में इसको सीरतुन नबी पे रखते रहिए, सवाब का जरिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अगर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के बाद किसी की तारीफ होती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। नबी की तारीफ कीजिए, नबी की सीरत बयान कीजिए, नबी के अखलाक को बयान कीजिए, नबी के किरदार को बयान कीजिए, नबी की तमाम चीज़ों को बयान कीजिए। बयान करना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बातें जो तुम सुन रहे हो इसको अपने पास महफूज मत रखिए, बल्कि लोगों तक पहुंचा दीजिए। क्यों? हो सकता है ऐसा कि तुम उस बात को कम समझता हो, जिसको पहुंचा रहे हो वो ज़्यादा महफूज रखने वाला है उस बात को और ज़्यादा समझने वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये था कि मेरी ज़िंदगी के देखो, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उस्वाए हसना नमूना बनाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुआ क्या जा रहा है? हुआ ये जा रहा है कि नमूना ज़िंदगी में नहीं बनाएंगे, बस दीनी मेला पेश करेंगे। हर एतबार से देख लीजिए दीन में इंहिताज आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, हम सब को खुशी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख में इस दुनिया में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी होना चाहिए, लेकिन उस हुदूद में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब देख लीजिए, सिर्फ हमारे रबीउल को पकड़ लेते हैं, उसके बाद पूरे साल छुट्टी। यही है मोहब्बत का तकाज़ा। एक मरतबा कह दिया हो गया नहीं, बल्कि 12 महीना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करके दिखाइए। जिस तरीके से नबी ने फराइज़ को बताया इसी तरीके से सुन्नत को अदा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक सुन्नत मिट रही हो उसको अगर कोई अपनाता है तो उसको 100 शहीदों का सवाब है। सुन्नत का बिल्कुल नामो निशान मिटा के रख देंगे, सुन्नत के नाम पे बिदअत कर लेंगे और उसको करेंगे और समझेंगे कि ये सवाब का काम है। मेरे दोस्तों और भाइयों, खुलासा ये हुआ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجہ سے اس دنیا کو وجود بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ کہا ہے نا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, زمین بھی نہ ہوتی, آسمان بھی نہ ہوتا. یہ حقیقت ہے, اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن نبی کی صرف زبانی دعویٰ سے بہتر یہ ہے کہ ہم عملی دعویٰ کر کے دکھائیں. نبی نے تو صرف 23 سال میں اتنا کچھ کر کے دکھایا, وہ اس وجہ سے کر کے دکھایا کہ خود کر کے دکھاتے تھے. اگر نبی نے کہا سچ بولو تو سچ اتنا بولے, اتنا سچ بولے, اتنا سچ بولے کہ صدق مجسم کہلانے لگے. بس یہ صدق کا اگر کوئی شکل ہو سکتی ہے تو نبی کو دیکھ لیجیے. نبی نے کہا امانت میں خیانت مت کیجیے. اتنا زیادہ امانت داری کی کہ بالکل امانت کا پیکر بن کے رہ گئے. اس لیے تو نبی کو تمام لوگوں نے مانا. تو نبی کا مشن دیکھیے, نبی کا جشن مت منائیے. جشن تو دل میں ہونا چاہیے, اور اس کا اگر اظہار بھی کرنا ہو تو شرعی وجود میں کیجیے. نبی کے یوم پیدائش پہ آپ غریب سے پوچھیے, نبی گڑیا سے جا کے مل رہے ہیں, نبی جا کے پریشانوں کی مدد کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں, پیدائش کے دن میں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, اور اچھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے اور عملہ کے دونوں جہان میں شکر ہو سکتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جانے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.